بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیچرل ہیلتھ ہوم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رفیق۔ تو آج آپ کے ساتھ جو ہم ریمیڈی لے کے حاضر ہوئے ہیں، یہ ایک خوراک بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے ساگو دانہ۔ ساگو دانہ کو لوگ صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے آباء و اجداد اس کو استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ لمبی عمر پانے کا راز اس میں ہے۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں جی عمر تو وہی ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ لمبی عمر بھائیوں سے کہتے ہیں جو اب اپنے قدموں پہ چل کے قبر تک جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سانسوں کی جو ایوریج ہے اس کو عمر کہتے ہیں، تو وہ عمر نہیں ہے۔ بیماری پہ بستر پہ لیٹے رہنا وہ عمر نہیں ہے۔ عمر وہ ہے جو آپ تندرست ہوں اور اللہ تعالیٰ یعنی آپ کو قبر تک، اس کا مطلب یہ ہے چلا کے لے جانا کہ آپ ادھر چلتے پھرتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اصل عمر یہ ہے۔ تو بیماری کی عمر کاؤنٹ نہیں ہوتی، وہ تو زندگی سے بدتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی دے۔ یہ جی ساگو دانہ۔ ساگو دانہ کے بارے میں کم ہی لوگوں کو پتہ ہے۔ آج کے جو نیو جنریشن ہے ان کو کم ہی پتہ ہے۔ آج ہم آپ کو ساگو دانہ کے فائدے اور اس کو بنانے کا آسان طریقہ بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے ہم بتا دیں اس کی نیوٹریشن ویلیو۔ نیوٹریشن ویلیو ہم بتاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، جو ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے، کہ اس کی نیوٹریشن ویلیو یعنی اس کے جو نیوٹریشن فیکٹس ہیں، اس کے اندر کیمیائی اجزاء کون کون سے ہیں۔ اس میں کیلشیم ہے، آئرن ہے، فائبر ہے، پوٹاشیم ہے، فولک ایسڈ ہے۔ یہ تمام جو کیمیائی اجزاء ہیں یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ وہ بچے جو کمزور ہیں، جن کا وزن عمر کے لحاظ سے کم ہے، ان کو روزانہ ساگو دانہ کھلائیں۔ آج سے کھلانا شروع کر دیں، 1 ماہ لگاتار کھلاتے رہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ بچہ ایکٹیو بھی ہو جائے گا اور ہیلتھی بھی ہو جائے گا۔ پہلے زمانے میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کو پرانے بزرگ لوگ ساگو دانہ کی کھیر بنا کے دیتے تھے اور وہ جلد صحت یاب ہو جاتا تھا۔ آج ماڈرن دور لوگ کم توجہ دیتے ہیں ایسی چیزوں پر، اس لیے ہمارا جو مدافعتی نظام ہے وہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ آئے دن بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں بڑے لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہے۔ ساگو دانہ میں موجود کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ساگو دانہ میں موجود کیلشیم، آئرن یہ ان کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ساگو دانہ میں موجود پوٹاشیم ہوتا ہے، جو پوٹاشیم ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اگر وہ ساگو دانہ استعمال کریں گے تو ان کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ جو لوگ ذرا سی مشقت سے تھک جاتے ہیں وہ ساگو دانہ استعمال کرنا شروع کر دیں، ان کو انشاءاللہ تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ دن بھر مشقت کرنے والے وہ حضرات جو ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، وہ اگر ناشتے میں روزانہ اس طرح کے 2 چمچ بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، یعنی یہ استعمال کریں روزانہ روٹین میں، تو وہ پورا دن ایکٹیو رہیں گے، ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس میں موجود فولک ایسڈ حاملہ خواتین کے لیے بہت مفید ہے، انتہائی اہم ہے۔ ان کو اکثر خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں خواتین، اور ان کو ڈاکٹر فولک ایسڈ کی ریکمنڈیشن کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ایک غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ اگر وہ عمل کے دوران ساگو دانہ کا استعمال کرتی ہیں تو ان کو خون کی کمی نہیں ہوگی، اور جو بچہ ہوگا وہ خوبصورت اور ہیلتھی ہوگا، اور بچے کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوگی، اور بچے کو کسی قسم کی کوئی بھی اس طرح پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کے فائدے بچے کو بھی ہوں گے۔ یعنی ایک چیز جو ماں کھائے گی اس کی خون کی کمی پوری ہوگی، اور جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی ہیلتھی رہے گا۔ ہائی کولیسٹرول کے مریض جن کا کولیسٹرول ہائی رہتا ہے وہ اس کو استعمال کریں۔ اس میں موجود جو فائبر ہے، اس کے اندر جو فائبر کی مقدار ہے وہ کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، اور جو فالتو چربی ہے اس کو ضائع کرتا ہے۔ اس کے اندر جو فائبر ہے، ساگو دانہ کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کوئی آرٹیفیشل کوئی چیز بنی۔ یہ ایک درخت ہے، یہ اس کا یہ پھل ہے، یہ اس سے یہ بنایا جاتا ہے، اس سے نکالا جاتا ہے، اور یہ 100% نیچرل چیز ہے، اور لوگ صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں اس کو۔ اب ماڈرن دور ہے، لوگ کم توجہ دیتے ہیں۔ آپ اس کو اپنی روٹین میں شروع کریں، اس کی کھیر بنائیں۔ کھیر بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ 2 چمچ اس طرح آپ نے ساگو دانہ کے لینے ہیں،
اور ایک تھوڑے سے پانی میں آپ نے ان کو بھگو دینا ہے، 15 منٹ یہ بھگوئے رہیں۔ اس کے بعد 1 پاؤ پانی کے اندر 1 پاؤ دودھ میں اس کی کھیر بنا لیں۔ اگر شوگر کے مریض نہیں ہیں تو چینی ملائیں اور کھائیں، اور پھر یہ مزیدار بھی ہے، غذا بھی ہے، دعا بھی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کرتے ہیں ہم ختم۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیں اجازت، اور ہمارا چینل کر لیں سبسکرائب، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو ٹائم سے ملتی رہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔